قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیت نمبر 27۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرو، اللہ رسول سے خیانت نہ کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں بھی خیانت نہ کرو اور تم اس بات کو جانتے ہو۔ خیانت کیا ہے، کہاں تم سے واقعہ ہو رہی ہے، تمہیں اس بات کا علم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ارشاد فرمائیے، میں یہ تو پتا تھا کہ انسان انسانوں سے خیانت کرتا ہے، پر اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کا کیا مطلب ہوا؟ رب یہاں فرما رہا ہے اللہ رسول سے خیانت نہ کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس بندے نے فرض چھوڑے اس نے اللہ سے خیانت کی، اور جس شخص نے سنت کو چھوڑا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی، اور فرمایا جس آدمی نے اللہ کی حدوں کو قائم نہ کیا ان لوگوں نے بھی اللہ رسول سے خیانت کی۔ خیانت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بن گئی ہے، سب سے بڑا مسئلہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ میں بالعموم، پاکستان میں بالخصوص، اگر خیانت کا خاتمہ ہو جائے تو شاید ہم نئے سرے سے ایک ملت اور ایک قوم بن کر دنیا کے سامنے اپنا آپ منوانے میں کامیاب ہو جائیں۔ خیانت اتنا بڑا پہلو ہے، ہر محکمہ الا ماشاءاللہ، ہر جگہ، ہر کونا اس کی بھرمار سے بھر گیا۔ اور خیانت سے مراد صرف پیسے کی خیانت نہیں ہوتی، عہدہ بھی ایک امانت ہے، منصب بھی ایک امانت ہے۔ جو استاد اسکول کا معلم بن کے بیٹھا ہے اس کی وہ سیٹ بھی اس کے لیے امانت ہے، اس کو بھی اجازت نہیں۔ دیکھیں نا، ہم نے اپنے ملک میں عجیب رنگ دیکھا ہے، استاد معلم ہوتا ہے نا، لیکن 4 سال کی چھٹی لے کے لوگ باہر چلے گئے، قانون کی گنجائش کا ناجائز فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھی مال کمایا، یہاں سے بھی۔ تجھے پتہ ہی نہیں تو کہاں بیٹھا یار، تو نے اپنے منصب کا خیال ہی نہیں کیا، تو کیا بن گیا؟ اتنا ظلم۔ لوگ، میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ استاد ایک معلم ہوتا ہے، لیکن اگر بچے گپے مار رہے ہوں اور استاد سموسے کھا رہے ہوں، اس قوم کا کیا بنے گا؟ اور یہ استاد یہاں سے مراد صرف اسکول کا نہیں، اس سے مدرسے کا استاد بھی مراد ہے، اس سے طب کا استاد بھی مراد ہے، اس سے ہر وہ استاد مراد ہے۔ اگر کوئی ویلڈنگ کا کام سیکھنے کسی استاد کے پاس جاتا ہے تو استاد کہتا ہے پہلا 1.5 مہینہ تو میں نے اس سے چائے منگوانی ہے نا، کیونکہ میں استاد ہوں، پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ شروع کہاں سے کرنا ہے۔ تو یہ بددیانتی ہے، شریعت اسلامیہ اس کو پسند نہیں کرتی۔ یہ جو ممبر ہے نا، یہ بہت بڑی امانت ہے، یہاں سے وہ والی تقریریں آج کی جاتی ہیں جن سے لوگ راضی ہوں، جن سے عوام میں بلے بلے ہو، اور لوگ دین کا نام لے کر حکمرانوں کے سامنے اپنی بڑی اچھی اچھی تصویریں پیش کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بولیاں لگتی ہیں، اتنے بڑے بڑے ادارے جب بنتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگوں میں لوگ جا کے ادارے قائم کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت سارے عہدوں کا سودا کرنا پڑتا ہے، بڑی جگہ پہ اپنے منصب کو اور اپنے اس معیار کو گرانا پڑتا ہے، یہ کوئی معمولی کام تو نہیں نا۔ تو یہ بھی ایک جو آدمی، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق نے ایک صوبے کا گورنر بنایا، کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو حضرت سعید بن زید کے پاس ڈھیر لگا ہوا تھا مال کا، مختلف تحفے، گفٹ، تحائف پڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سعید یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ تحفے دیے لوگوں نے مجھے۔ آپ نے فرمایا یہ تحفے نہیں، یہ تیرے عہدے کا ہدیہ دیا لوگوں نے تجھے، یہ تجھے اپنے حق میں نرم کرنے کے لیے لوگوں نے یہ تجھے تحفے دیے اپنے حق میں۔ حضرت سعید بن عمر کہنے لگے نہیں عمر، لوگوں نے تحفے دیے۔ تو حضرت عمر جلال میں آ گئے، فرمانے لگے جا گھر جا کے اماں کے پاس بیٹھ، پھر میں دیکھتا ہوں تجھے کتنے لوگ تحفے دیتے ہیں۔ جانا اماں کے پاس بیٹھ، پھر دیکھتا ہوں تجھے کتنے تحفے ملتے ہیں۔ یہ تیرے منصب کا، عہدے کا لوگوں نے تجھے اپنے حق میں نرم کرنے کے لیے۔ کس بات کا تحفہ؟ وزیر صاحب کے پاس ہر چیز ہی تحفے کی ہے، MNA کے پاس ہر چیز ہی تحفے کی ہے۔ یہاں تو اللہ خیر کرے 100 ایکڑ زمین ہے جو لوگوں کو تحفے میں مل گئی ہے، ہمیں وہ بندہ نہیں ملتا جو اتنے لمبے تحفے دے۔ تمہیں کیسے مل گیا؟
اس لیے کہ لوگوں نے تم سے اپنے کام نکلوانے کے لیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہمیں تو کوئی کسی شخص نے کبھی آ کے نہیں کہا کہ میں نے فلانے وزیر کو اتنا تحفہ دیا ہے. یہاں تو لوگ بھی کہیں نا آ کے بتائیں کہ ہم ان کو بڑے تحفے دیتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے تم نے تحفے لیے, وہ کہاں سے اترے تھے لوگ. تو یاد رکھیں, خیانت اور بددیانتی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے مصنف عبد الرزاق میں. یہ حدیث آپ نے آج یاد رکھنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے نماز اور روزے سے متاثر نہ ہونا, پہلے دیکھ لینا کہ وہ امانت دار ہے کہ نہیں. کسی کے نماز روزے سے متاثر نہیں ہونا, پہلے دیکھ لینا کہ دیانت دار ہے کہ دیکھنا لوگوں کی جیبوں پہ کتنی نظریں ڈالتا ہے. فرمایا بہت سارے نماز روزے والے دھوکے بازی کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے لوگ مذہب کا نام لے کے اپنا قد اونچا کرتے ہیں. اسلام زندہ باد کانفرنس ہوگی شیراوالا باغ میں الیکشن سے پہلے, پھر اسلام زندہ باد کانفرنس ہوگی مانسہرے اور پشاور میں, پھر اسلام آباد اور لاہور میں, پھر اسلام زندہ باد کے نام پر ووٹ ملیں گے, پھر وہ مولوی اسلام زندہ باد کے نام پر ووٹ لے کے اسمبلی میں جائیں گے. پہلے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ساری سیاسی جماعتیں غلط ہیں, ہم دین نافذ کریں گے, اس لیے ہمیں ووٹ دو. پھر اس کے بعد جب ووٹ مل گئے پھر وہ مولوی صاحب اسمبلی میں گئے اور 2 وزارتوں پہ سارا دین نافذ ہو گیا اسی وقت ہی. پھر وہ جماعت صحیح ہوگی جس سے انہوں نے الحاق کیا. پھر فوراً وہ لوگ صاف ستھرے ہو گئے, صرف دو وزارتوں کے چکر میں وہ صحیح ہو گیا سارا کچھ. جب آپ نے غلط آدمی کی حمایت کر دی, جب آپ غلط آدمی کے ساتھ بیٹھ گئے, جب جس آدمی کو آپ برا کہہ رہے تھے, جس کی مخالفت میں آپ میدان میں نکلے تھے, جب آپ اسی کے ساتھ جا بیٹھے, تو بھائی وہ جو اسلام زندہ باد کانفرنس پورے ملک میں آپ نے کی, نظام مصطفیٰ کنونشن کیا, تو باتیں کدھر گئیں؟ دین کو استعمال نہ کرو, اس کو استعمال نہ کرو, یہ تمہارا ٹیشو پیپر نہیں, یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے صلی اللہ علیہ. اس کو ٹیشو پیپر بنا کے اپنے قد اونچے نہ کرو. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں دنیا دار چلو کم از کم اس مولوی سے تو اچھا ہے نا جو دنیا کا نام لے کے دنیا کماتا ہے. وہ کتنا بدبخت ہے جو دین کا نام لے کے دنیا داری اکٹھی کرتا ہے. بددیانتی نہ کریں, اپنے عہدے کا پاس رکھیں, اپنے منصب کا خیال رکھیں. عہدہ جس جگہ آپ موجود ہیں آپ کی ذمہ داری ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ تم میں سے نگران ہے, اور جو اس کی رعایا ہے اس کے بارے میں اس نے جواب دینا ہے. کبھی بھی بددیانتی نہ کریں. ہم لوگوں کا پہلے اعتماد حاصل کرتے ہیں, پھر اس اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں سب سے کمزور شخص وہ ہوتا ہے جس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا. جس کا اعتماد ضائع ہو جائے وہ آدمی بکھر جاتا ہے. کبھی بھی دھوکہ دہی کی پالیسی نہ بنائیں. ہم لوگوں سے مفادات لینے کے لیے اپنے رویے میٹھے کرتے ہیں, اور جب کام نکل جاتا ہے پھر ہمارے رویے بدل جاتے ہیں. یہ دھوکہ ہے, یہ بددیانتی ہے. اس کو اللہ رسول نے پسند نہیں کیا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس میں 3 باتیں پائی جائیں وہ تو منافق ہے. اگرچہ علماء کہتے ہیں یہاں منافق اعتقادی مراد نہیں, منافق عملی مراد ہے, لیکن حضور نے فرمایا منافق ہے. یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ بندہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو مخالفت کرے, جب امانت رکھی جائے تو بددیانتی کرے. یہ تو بندہ منافق ہے. کیا کلمہ پڑھتے ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ. ایک کلمہ حضور علیہ السلام کی جالیوں پہ بھی لکھا ہوا ہے. مسجد نبوی میں حضور کا جو مواضع ہے نا, اس کے بالکل ساتھ کچھ جالیاں اور ہیں, ریاض الجنہ کے بالکل آگے حضور کے, وہاں ایک کلمہ لکھا ہے. وہ ہمارے ہاں کا بھی لکھا ہوتا تو ہو سکتا ہے لوگ بدعت کا فتویٰ دے دیتے, فٹافٹ کہہ دیتے. وہاں ایک کلمہ لکھا ہے, کیا بھلا؟ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین. ایک کلمہ لکھا ہے, لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. وہاں لکھا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کی بادشاہی بڑی کھلی ہے, مالک الحق مالک ہے, حق ہے اور کھلا ہے, کھلی بادشاہی. اور کہا محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ رسول ہیں جو وعدے کے سچے ہیں, صادق الوعد الامین, اور امانتیں ادا کرنے والے ہیں. یہ وہاں کلمہ لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ. میں نے کہا یہاں اگر کبھی لکھا جائے نا تو فٹافٹ لوگ فتویٰ دے دیں, چونکہ اب 2 چیزیں سستی ہیں, باقی تو عرشہ مہنگی ہے نا. 2 چیزیں سستی ہیں, ایک شرک ایک بدعت.
یہ مفت میں ملتی ہے۔ مولوی صاحب بیچارے نے سارے زندگی ایک بندے کو بھی کلمہ نہیں پڑھایا، لیکن ہر جمعے وہ امت کے نہ کوئی کوشش کرتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی 2-4 کروڑ بندے کو نہ مشرک ضرور کر دیتا ہے۔ یہ اس نے ڈیوٹی رکھی ہوئی ہے۔ شرم کر، اللہ سے ڈر۔ بخاری شریف میں میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور کہاں فرمایا؟ احد کے شہیدوں کے مزاروں کے پاس کھڑے ہو کے فرمایا، مجھے کوئی ڈر نہیں، میری امت میرے بعد شرک کر ہی نہیں سکتی۔ تیری بات مانے کہ رسول اللہ کی مانے صلی اللہ ہو؟ تو 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ سے بنا کے امت میں انتشار پیدا کرتا ہے۔ شرم ہی نہیں آتی لوگوں کو، اتنی بڑی بات کر جاتے ہیں، ڈرتے ہی نہیں۔ نبی پاک نے کہا ہے مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف ہو، تو تیری بات مانے کہ مصطفیٰ کریم کی مانے صلی اللہ ہو؟ تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، اور پھر دیکھنا چاہیے کتنی بڑی تعداد امت کی اگر مشرک ہے تو تم کیسے نکل آئے بیچ میں سے تھوڑے سے مسلمان۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صادق الوعد الامین، جس رات نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت فرما رہے تھے نا مکہ شریف سے مدینے کی جانب، تو جتنے کافر تلواریں لے کے کھڑے تھے نا باہر، ابو جہل نے کہا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک شخص تلوار لے کے باہر آئے، ہر قبیلے کا ایک بندہ باہر آئے، اس لیے کہ جب ہم مشترکہ طور پہ ان پر حملہ کریں گے تو کل کو قریش مکہ نے اگر جوابی حملہ کیا تو وہ سب کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے سارے آؤ۔ سب لوگ کھڑے تھے، جتنے لوگ وہاں تلواریں لے کے آئے ہوئے تھے نا ان میں سے ڈھیر سارے لوگ ایسے تھے، حضور کو شہید کرنے آئے، ڈھیر سارے لوگ ایسے تھے جن کی امانتیں ابھی بھی رسول اللہ کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ مجھے بتائیے، آپ جس آدمی کو گولی مارنے جائیں اس کے پاس آپ کے پیسے ہوں تو آپ گولی مار دیں گے؟ یا آپ تو مارنے چلے گئے؟ مثال دے رہا ہوں، بلا مثال و بلا تشبیہ تلواریں لے کے شہید کرنے پہنچ گئے۔ او مسلمان، تو سوچ تو صحیح، تو کس رسول کا ماننے والا ہے؟ تو غور تو کر، تیرا تعلق، تیرا رشتہ، تیری نسبت، تیرا واسطہ کس جگہ سے؟ میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرنے آ گئے، پر سب کی امانتیں مصطفیٰ کے گھر میں پڑی ہیں، اور میرے محبوب نے بھی فرمایا علی تو میرے بستر پہ سو جا، سویرے امانتیں ادا کر کے آ جانا۔ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا میں نے سنا ہے بہت سارے لوگوں کی امانتیں ان کے پاس ہیں اور تم شہید کرنے آ گئے ہو۔ تو ابو جہل کہنے لگا چپ کر جا، اس بات کا سارے زمانے کو پتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر وہ شہید بھی ہو گئے تو ہمارا روپیہ ایک بھی ضائع نہیں ہوگا، پیسہ ہمارا ہمارے گھر تک۔ کیسے امت کیسے راج کر لیتی ہے دوسروں کے پیسوں پہ؟ ہاضمہ کہاں سے لائے ہیں لوگ جو دوسروں کا مال کھا کے سکون سے سوتے ہیں؟ کہاں سے لوگوں نے وہ دانت لوہے کے خریدے جس سے لوگ بددیانتی کا مال کھا جاتے ہیں؟ کہاں سے؟ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اتنی معروف اور مشہور ہے کہ تلواریں لے کے آنے والے بھی کہتے ہیں کہ شہید ہو بھی گئے تو ہمارا ایک روپیہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ دیانت داری حسن ہے، دیانت داری تو اس دین کا وقار ہے، دیانت داری تو میرے رسول پاک علیہ السلام کی وہ صفت ہے جو غیروں بھی معروف تھی۔ غیر بھی وہ کیا کہا تھا مظفر وارسی مرحوم نے؟ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیغمبر، بولیے میرا پیغمبر عظیم تر۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیانت داری، امانت داری۔ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے 2 محلے تھے مدینہ طیبہ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے 2-3 دفعہ، لیکن ہر دفعہ انہوں نے معاہدہ توڑا۔ یہ وعدہ کرتے تھے کہ اگر قریش حملہ کریں گے تو ہم مسلمانوں کی حمایت کریں گے، وعدہ یہ تھا، لیکن جب حملہ ہوتا تھا تو یہ پس پردہ ان کی حمایت کرتے۔ 3 دفعہ انہوں نے معاہدہ توڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ان سے معاہدہ نہیں کرنا، اب ان سے جنگ ہی کرنی ہے۔ اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہم سے جنگ ہونے لگیا تو منت کرنے لگے، گزارش کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب ان سے کوئی بات نہیں کرنی، جنگ ہی ہوگی۔ 3 دفعہ ہو چکا۔ انہوں نے منت کی بنو قریظہ نے کہ ہمارے پاس نا حضرت ابو لبابہ کو بھیج دیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بنو قریظہ کے محلے میں بڑا عرصہ وہ رہے تھے، ان کی وہاں تعلق تھا، ان کی زمینیں تھیں، باغ تھے، جائیدادیں تھیں، دوستیاں تھیں، جہاں انسان رہتا ہے وہاں اس کے تعلقات بن جاتے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چونکہ وہ قربت رکھتے تھے تو کہا جناب ان کو بھیج دیں۔ میرے نبی پاک
سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ابو لبابہ چلے جاؤ، ان کو بتانا نہیں، ویسے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان کی گردنیں ہی کٹیں گی، لیکن تم نے بتانا نہیں، ان کی بات ضرور سن کے آؤ، وہ کہتے کیا ہے لیکن کو وعدہ نہ کر کے آنا۔ حضرت ابو لبابہ جب وہاں پہنچے نا تو مومن نرم دل ہوتا ہے، وہ جو ان کی عورتیں تھیں وہ رونے لگیں، بچے منتیں کرنے لگے، ایک موقع اور لے دے، اب نہیں کرتے، ہم بھول گئے تھے، غلطیاں ہو گئیں، ایک دفعہ اور۔ جب بڑی منت کی تو حضرت ابو لبابہ نا اشارے سے کہنے لگے اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو تمہارے گلے کٹیں گے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ لفظ کہے تو وہیں مجھے خیال آیا کہ میں نے تو اپنے نبی سے خیانت کر لی، میں نے تو محبوب پاک سے خیانت کی، حضور نے تو کہا تھا بتانا نہیں۔ فرماتے ہیں میں روتا ہوا نکلا، سیدھا مسجد نبوی میں آیا۔ حضرت ابو لبابہ نے مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا، آج بھی وہ ستون مسجد نبوی میں موجود ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے یہ توبہ کا ستون ہے، آج بھی موجود ہے۔ حضرت ابو لبابہ نے وہاں اپنے آپ کو باندھا، 7 دن بیت گئے، نماز کا وقت آتا تو ان کی بیوی آ کے کھول دیتی، قضائے حاجت کے لیے کھول دیتی، نماز کے لیے کھول دیتی۔ 7 دنوں سے بندھے ہیں، کانوں سے سننا کم ہو گیا، آنکھوں سے نظر آنا کم ہو گیا، سماعت اور بصارت میں مسئلہ بن گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے آتے، انہیں بندھا ہوا دیکھتے چپ کر کے گزر جاتے۔ ایک دن میں نے عرض کی حضور ابو لبابہ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، دعائی کر دیں۔ علامہ اسماعیل حقی کے لفظ ہیں بھائی، ساری تفسیروں میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ڈائریکٹ رب کریم کی بارگاہ میں گیا ہے، اب اللہ ہی اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اگر میرے پاس آتا میں اس کے لیے استغفار کرتا تو رب اسے جلدی معاف فرما دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، رسول کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے عرض کی حضور میں غلطی کر بیٹھا ہوں، گناہ ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت تھا حضور میں بھول گیا تھا۔ نبی پاک نے اس کی بات پہ توجہ نہیں فرمائی، اور پھر اس نے عرض کی کھڑے ہو کے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، پاک کر دے، حضور نے توجہ ہی نہیں کی۔ تیسری دفعہ پھر کہا تو نبی پاک نے پھر توجہ نہیں کی، فرمایا بلال اٹھو اقامت پڑھو۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے اقامت پڑھی، نبی پاک نے جماعت کرائی، جماعت کے بعد وہ پھر کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں نے عرض کی تھی غلطی ہو گئی یا بھول گیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سزا کا اعلان، مجھے پاک کر دیں۔ نبی پاک نے اب توجہ فرمائی اور مسکرا کے فرمایا تم نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ یا رسول اللہ پڑھی ہے، تو فرمایا خوش ہو جا، پھر اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ، قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، پر میری سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ یہاں لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا لوگوں کو، کس طرح کا لوگ انداز اختیار کرتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی، رب کریم نے تو تجھے دین اپنے نبی کے وسیلے سے عطا فرمایا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 دن بیت گئے بندھے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اس کی توبہ قبول فرمائے گا، بڑا کریم ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں حضور میرے حجرے میں تھے تو مسکرانے لگے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جبریل امین آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں محبوب مبارک ہو، رب کریم نے ابو لبابہ کی توبہ کو مقبول فرما لیا ہے۔ اب لوگ دوڑے گئے، کہا جناب ابو لبابہ کو کھولتے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ نے فرمایا میں ایک بار غلطی کر چکا ہوں، بار بار نہیں کروں گا، پیچھے ہٹ جاؤ، میں اسی وقت کھلوں گا جب میرے نبی آ کے مجھے کھولیں گے، اسی وقت کھلوں گا۔ حضرت ابو لبابہ کو حضور نے کھولا تو قدموں میں گر گئے، کہنے لگے محبوبہ میں ساری دولت قربان کرتا ہوں، ہر چیز پیش ہے، فرمایا ساری نہیں، چوتھا حصہ دے، چوتھا حصہ باقی اپنے گھر میں رکھ تاکہ تیرے بچوں پہ فقر نہ آ جائے۔ صحابہ کرام ذرا سی غلطی ہوئی، ذرا سی بھائی، ذرا سی خطا، بنو قریظہ بات شاید پوری سمجھے بھی نہیں، اشارے سے، خیانت کی لفظوں سے نہیں، لیکن 7 دن وہ بندے رہے۔ یہاں لوگ بڑی بڑی خیانتیں کر کے ڈٹے ہوئے، احساس ندامت قریب نہیں پھٹکتا۔ ہم سے کوئی پوچھتا ہے صاحب کیا حال ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی جتنا صاف ستھرا میں ہوں، دوسرا شاید ہی تجھے کہ دنیا میں انسان ملے۔ ہمیں اپنی غلطیاں سدھارنی چاہیے، جہاں جہاں ہم سے خیانتیں ہوتی ہیں وہاں ہمیں دیانتداری کر لینی چاہیے، دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سب سے بڑھ کر خدا کے ساتھ، مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہمیں دیانتداری کا مظاہرہ کرنے چاہیے۔ ورنہ یاد رکھیں دنیا داروں کے سامنے تو بددیانتی چاہے کھلے نہ کھلے، رب فرماتے ہیں قیامت میں سارا کچھ کھل جائے گا، میں تیری زبان پہ مور لگا دوں گا،
ہاتھ پیر تیرے بولیں گے اور تیرے خلاف گواہیاں دیں گے۔ حضرت ابو نور علیہ رحمہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں محمود غزنوی کا دور تھا تو ایک آدمی محمود غزنوی کے پاس نا اپنا کیس لے کے آیا، مدعی بن کے آیا۔ اس نے کہا بادشاہ میرا کیس بڑا نرالا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے، میں نہ سفر پہ جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بھری ہوئی تھی۔ فلاں علاقے کے جو قاضی صاحب ہے نا، میں جاتی دفعہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو میں ان کے پاس چھوڑ گیا کہ رستہ لمبا ہے، کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے، ہیروں کی بھری ہوئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں، قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلے ہیں۔ اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب تو میرے گریبان تک آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے، کھلی ہے؟ وہ جس طرح ٹانکے لگا کے تو نے سی تھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو حضور لگے بھی بالکل اسی طرح ہے، نہ پھٹی ہے نہ کھلی ہے۔ اب میں لٹ گیا ہوں، میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی، کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں؟ تو مہربانی کریں اور آپ کی بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ میں ہوں بالکل سچا۔ محمود غزنوی کہنے لگے تو جا، تھیلی چھوڑ جا، اور جب میں تجھے بلاؤں گا پھر دوبارہ آنا۔ وہ شخص چلا گیا۔ محمود غزنوی اٹھے، دربار برخاست کیا، لوگوں سے کہنے لگے چلے جاؤ، میں 3 دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد لوٹوں گا۔ اکیلے جب رہ گئے نا محمود دربار میں تو محبوب نے چھری منگائی۔ وہ جس تخت پہ بیٹھتے تھے وہاں گدا بچھا ہوا تھا، یہ گدا پڑا ہے نا، وہ گدا بچھا ہوا تھا۔ محمود نے چھری کے ساتھ اس کو پھاڑ ڈالا اور چھری جیب میں رکھی نکل گئے۔ کہنے لگے میرے بعد کوئی میرے دربار والے احاطے میں داخل نہ ہو۔ محمود چلے گئے۔ اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا نا، اس نے آ کے دیکھا تو گدا تو پھٹا ہوا ہے۔ اس نے شور ڈال دیا، پہرے دار بھی آ گئے، فلاں صاحب بھی آ گئے، فلاں صاحب۔ اس نے کہا او خدا کے بندو، اس کا گدا پھٹ گیا ہے، وہ تو مار ڈالے گا۔ اس نے کہا تھا سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا آئے کوئی نہ، اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں، پہلے دن ہی پھٹا ہوا ہے تو لٹکا دے گا سب کو، کیا کریں؟ شور ہو گیا، سارے دربار کے ملازمین اکٹھے ہو گئے۔ ایک بندہ بولا، کہنے لگا فکر نہ کرو، میں کیسے بندے کو جانتا ہوں، اس طرح سیے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا، ایسا بہترین رفو کرے گا کہ پتہ بھی۔ اس نے کہا یار ہم سارے ایک ایک مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، تو بندہ بلا۔ وہ بلا لیا اس کو، اس کا نام محمد رفو گر تھا۔ وہ آیا، اس کو گدا دکھایا، اس کا یار اس طرح سینا پتہ نہ چلے۔ اس نے کہا فکر ہی نہ کرو، میں بڑا کاریگر ہوں۔ بڑے بڑے کاریگر لوگ نہیں ہمارے ملک میں پائے جاتے، کوئی نشان چھوڑتے ہیں پیچھے؟ بڑے کاریگر کا پیسے ہونے چاہیے، بڑے بڑے کاریگر بندے۔ آپ یقین کریں ایسا ایسا فلسفہ، یہ عمرہ عبادت ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری بڑی نعمت ہے نا۔ تو سعودی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی، خیر ان کی بھی زیادتی ہے، اس طرح کی پابندیاں شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں۔ اللہ کے گھر مسلمان جب چاہے جا سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی 2000 ریال دے جس نے 2 سال بعد بھی آنا ہے۔ انہوں نے پابندی لگائی تو ہمارے ایجنٹوں نے بھی کئی خاص ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آئے، انہوں نے بھی رستہ نکال لیا۔ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ جناب وہ 2000 ریال لگ گیا تو کیا کرنا ہے؟ کہنے کوئی مسئلہ نہیں، پاسپورٹ نواں بنوا لو، گنجائش ہے، یعنی ہر شے کا حل ہے۔ اور میں نے کہا یار اب عمرہ کرنے جاتے وقت بھی بندہ دھوکہ دے کے جائے، اللہ کے گھر جاتے وقت بھی اس طرح کی حرکت کرے، کیا حال ہو گیا؟ ہر چیز کا لوگوں نے حل نکال لیا، ہر چیز کا لوگوں نے سٹائل بنا لی۔ ایسا نہ کریں، یہ درست نہیں۔ احمد رفو گر کہنے لگا اس طرح سیوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں۔ ان کا پیسے لے یار تو سی دے۔ اس نے سی دی، اگلے شام ہی لا کے بچھا دیا گدا۔ تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے، آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی، اس نے بلایا سب ملازمین کو، کہا کس نے سیا ہے؟ کہا جناب کیا ہوا؟ کہا یہ پھٹا ہوا تھا۔ کس نے؟ کہا نہیں پھٹا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے بنو بت، میں خود پھاڑ کے گیا تھا، تو بتاؤ صحیح سیا کس نے ہے؟ کہا جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے اسی لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو، بلاؤ بتاؤ سیا کس نے۔ تو بلا لیا، احمد رفو گر آ گیا۔ اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا، کہا بھئی تو نے سیا ہے؟ کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم کٹھے ہو کے آئے تھے، میری غلطی کوئی نہیں۔ کہا نہیں یار تو بڑا کاریگر ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہاں سے پھٹا تھا۔ اچھا یہ بتا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تو نے سی تھی؟ اس نے کہا جی آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے، وہ فلانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے، اس میں سے ہیرے نکال کے تو کھوٹے سکے بھرے تھے، تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا۔ محمود نے سارے گواہ بھی اکٹھے کر لیے، ثبوت بھی اکٹھے کر لیے۔ پھر قاضی کو بلایا،
پہلے سارے ثبوت اور گواہ کیس حل کر لیا. پھر ہمارے ہاں یہ حال ہوتا ہے کہ مدعی 2-3 ہفتے کے بعد خود ہی ہاتھ باندھ جاتا ہے, کہنا تسی میری جان چھڈو, مجرم پھڑو پاوے نہ پڑھو. وہ کہتا ہے مجھے معافی دو, میں رہا. ظلم ہے نا, ظلم, زیادتی ہے. کہ جو بیچارہ اتنے سوال مجرم سے نہیں ہوتے جتنے مدعی سے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں, اتنے سوالات ہوتے ہیں, بیچارہ ہف جاتا ہے. یہ طریقہ درست تو نہیں. ایک لٹ گیا اور دوسرا طرح طرح کے سوالوں کے جواب دیتا پھرے بیچارہ. سارے ثبوت اکٹھے کر کے قاضی صاحب کو بلایا, تنہائی میں لے جا کے. محمود غزنوی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی, غریب آدمی تھا, وہ لٹ گیا ہے, اس نے تو بڑی مشکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی, تو آپ اس کا مال اسے دے دیں, بات ختم. قاضی صاحب کہنے لگے آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ میری داڑھی دیکھیں, آپ میرا اعزاز دیکھیں, دنیا جانتی ہے. میں کہا قاضی صاحب انسان بھول ہی جاتا ہے, بندہ بھول جاتا ہے, غلطی ہوگی, مال نے. کہا نہیں سب. کہا میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں, میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا موجود کوئی نہیں. آج توبہ کر لے, میں کچھ نہیں کہوں گا, تو میری زبان پہ اعتبار کر, تجھے پتا ہے میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں, باز آ جا. پر قاضی نے کہا نہیں, میری غلطی کوئی نہیں. محمود نے پھر بڑے دربار میں بلا لیا, مجمع عام میں. مہلت کے دنوں میں جو توبہ کر لے وہ بچ جاتے ہیں, لیکن لوگ رسوائیوں کے دنوں میں پھر واپس لوٹتے ہیں اگلا گھر دیکھ کے. پھر حالات اور طرح کے ہو چکے ہوتے ہیں. جب بھرے دربار میں قاضی کو بلایا, بھائی تو مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا بلاؤ احمد رفو گر کو. جب وہ احمد رفو گر آیا تو بوڑھے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی, جملے ٹوٹنے لگے, لفظ زمین پر گرنے لگے, بات صحیح نہیں ہوتی, زبان لڑکھڑانے لگی. محمود کہنے لگے قاضی میں نے تجھے کہا تھا وہاں مان جا بات, اب بھرے دربار میں بول. تو جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھک گئی تو دنیا سمجھ گئی. کہا نکل جا میرے دربار سے. محمود بولے نکل جا, اتنی تجھے عزت دی, اتنی بڑی تنخواہ دی, قاضی بنایا, اور یہ تھوڑی سی رقم کے لیے, تھوڑی سی رقم کے لیے تو بددیانت ہو گیا, چل چلا جا, نکل. قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لعنتیں برسانے لگے. کل جو دکانیں چھوڑ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو, اس کے کام دیکھو, دیکھو اس نے کیا کیا. گھر گیا, بچے جن کے لیے پاپ کمایا تھا, جنہاں لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے کر دے. وہ بچے کہنے لگے ابا جی ہم تو سکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے, امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی. وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی, گلی کی عورتیں طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں. اور بھائی کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں, کوئی کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے. ناکامیاں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں, ناکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا. جب تک تو قاضی تھا تو بڑے بات تھی, ہر بندہ کہتا تھا رشتہ دار ہے. رسوائی ہو گئی تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن, کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت, ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک. اور میاں صاحب کہنے لگے ساری عمر ہی آٹا گد ہے, میں لکھاں کیتے نہیں پیڑے, اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے. حالات ہی بدل گئے. قاضی خاموشی سے اندر چلا گیا, اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا. نہ روٹی کی بھوک لگی, نہ پانی کی پیاس لگی, نہ نیند آئی. ساری رات تڑپتا رہا. سویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی تھی, دنیا چھوڑ گیا. حضرت ابو نور علیہ رحمہ بولے, فرمانے لگے یاد رکھو کبھی بددیانتی نہ کرنا, کبھی. یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی, قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے گی. اور فرمایا وہاں تو گواہی دینے والا احمد رفو گر تھا, قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گواہیاں دیں گے, ہمارا اپنا وجود گواہی دے گا. اور فرمایا یہاں تو لعنتیں دنیا دار برساتے تھے, وہاں فرشتے ہوں گے. اور قاضی کو تو موت آ گئی تھی, قیامت میں تو دوبارہ موت بھی کوئی نہیں آئے گی, وہاں تو رہنا ہے اور سہنا ہے. اتنی بددیانتی معاشرے میں, اتنی بددیانتی ہر جگہ. اس معاشرے کا بھی کچھ بنے گا جہاں دوائی بھی خالص نہ ملے, جہاں دوائی میں بھی بددیانتی ہو. لوگ اپنے بچے کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے غریبوں کے بچوں کے رگوں میں جو دوائی اتارے وہ بھی 2 نمبر. اتنا بڑا بھی کو بددیانت معاشرہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں تک دھندا کریں, یہاں تک کہ لوگ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل جائیں اور ہمیں احساس تک نہ ہو کہ کوئی مر جائے گا, کوئی ڈوب جائے گا, کیا بنے گا. اور جس نے وہ اپنی رجسٹر کی دوائی کی, اس نے 2-4 لاکھ روپیہ لیا اور اس نے یہ نہیں سوچا کتنے انسان میری وجہ سے مریں گے.
قتل صرف یہ تو نہیں ہوتا گولی مار کے مار دینا، لوگوں کی زندگیوں سے لوگ کھیل جاتے ہیں، لوگ تباہی کر جاتے ہیں، لیکن بددیانتی سے باز نہیں آتے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی بددیانتی، اور صحابہ کا یہ مزاج تھا، اتنی سی بھی کبھی ان سے غلطی ہوتی تو تڑپ جاتے۔ ایک صحابی تھے حضرت سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار میں سے تھے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے، حضور کے خادم تھے، اللہ کے محبوب، چھوٹے بڑے کام بتاتے۔ ایک دن حضور نے کہیں بھیجا، رستے میں جا رہے تھے تو ایک بی بی بے پردہ تھی کسی گھر میں بیٹھی، اس بی بی پہ نظر پڑ گئی اور دل میں برا خیال آ گیا۔ ابھی یہ بات آئی تھی کہ خود ہی تڑپ اٹھے، کہنے لگے میرے نبی نے تو منع کیا تھا، یہ تو میں نے اپنے رسول سے بددیانتی کی، یہ تو خیانت ہو گئی، حضور نے منع کیا تھا اور میں نے بری نظر سے عورت کو دیکھا۔ تڑپ اٹھے، نکل گئے، سفید چادر پہ دھبا جلدی نظر آتا ہے، جنگل میں چلے گئے۔ یہاں تو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں نا گناہ کر کے، ذرا سی خیانت، کتنے دن؟ 40 دن روتے رہے، 40 دن روتے رہے جنگلوں پہاڑوں، اللہ معاف کر دے، اللہ میں بھول گیا، اللہ مجھ سے خیانت ہو، مالک مجھ سے درگزر فرما، روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ 40 دن ہو گئے، حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ آپ کا غلام تڑپ رہا ہے۔ رب فرماتا ہے اسے اپنی بارگاہ میں بلا لیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام، ایک روایت ہے مولا علی کو، ایک روایت ہے حضرت عمر کو اور حضرت سلمان فارسی کو بھیجا، فرمایا اسے بلا کے لاؤ۔ کہتے ہم دونوں گئے تو جنگلوں میں تڑپ رہا تھا۔ ایک چرواہے سے پوچھا یہاں تم نے سالبہ کو تو نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگا میں نہیں جانتا سالبہ کون ہے، پر ایک شخص ہے جو بڑا ہی روتا ہے، بڑا ہی تڑپتا ہے، اس کے درد مجھے بھی رلا دیتا ہے۔ کہا کیا کہتا ہے؟ کہا بس معافیاں مانگتا ہے، کہتا ہے مولا مجھے رسوائی سے بچا، دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچا۔ کہا بتاؤ کہاں ہے؟ کہا پہاڑی کے پیچھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم اس کے گئے تو ہمیں دیکھ کے رو پڑے، کہنے لگے میری مذمت میں کہیں کوئی آیت تو نہیں اتر آئی؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک ناراض تو نہیں ہو گئے مجھ سے؟ کیا فرماتے ہیں محبوب کریم؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہم نے کہا ہمیں پتہ تو نہیں، پر چل تجھے حضور نے بلایا ہے۔ کہتے ہیں منت کرنے لگے، کہنے لگے میں اس قابل نہیں کہ حضور کے سامنے جا سکوں، جب نماز کھڑی ہو حضور جماعت کرا رہے ہوں پھر مجھے لے کے جانا۔ کہتے ہیں ہم لے کے آئے تو حضور مغرب کی جماعت کرا رہے تھے، پیچھے کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب قرآن پاک پڑھا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، حالانکہ تیرا رب تو بڑا ہی کریم تھا۔ فرماتے ہیں یہ آیت سنی اور لڑکھڑا کے گرے، بے ہوش ہو گئے، گھر والے اٹھا کے لے گئے۔ تکمیل نماز پر خود رسول پاک علیہ السلام پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہنچ کر کے ان کے گھر جا کے جہاں لیٹے تھے وہاں حضور بیٹھ گئے، ان کا سر اٹھا کے گود میں رکھا تو آنکھ کھولی، جھٹ سے سر پیچھے کیا۔ حضور میں اس قابل نہیں کہ آپ میرا سر اپنی گود میں رکھے، میں بڑا گناہگار ہوں حضور، میں نے خیانت کی ہے، میں نے حضور آپ کے پیغام سے اتنی بڑی خیانت کی۔ میرے محبوب نے پھر سر اٹھایا، ماتھا چوما، بالوں میں انگلی پھیری، فرمایا تجھے مبارک ہو، رب نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے۔ کہا یا رسول اللہ اللہ نے قبول کر لیا؟ فرمایا ہاں۔ پھر حضور کے چہرے پہ دیکھا اور آنسوؤں سے آنکھیں بھر کے کہنے لگے محبوبہ بتائیں آپ مجھ سے راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ حضور کی آنکھیں بھی بھر آئیں، فرمایا میں تجھ سے راضی ہوں، بس یہ لفظ کہنے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا اور ان کی روح ہی پرواز کر گئی۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام جنازے کے ساتھ خود چلے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور جنازے کے ساتھ چلتے، ایک قدم یہاں رکھتے، ایک ذرا ہٹا کے رکھتے، پھر ہٹا کے رکھتے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا اس نے بڑی اعلیٰ توبہ کی ہے، 70,000 فرشتے اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں، جنازے میں فرشتے آئے ہیں۔ بھائی ذرا سی خیانت ہوتی تو وہ تڑپ جاتے، تو بھی تو حساب کرنا، میں بھی تو حساب کروں نا۔ کتنی خیانتیں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، کتنی خیانتیں، ہماری خیانتیں ہمارے اپنوں کے ساتھ، ہمارے قریبیوں کے ساتھ، ہمارے عزیزوں کے ساتھ، اور پھر ہماری خیانتیں ہمارے منصب کے ساتھ، پھر ہماری خیانتیں ہمارے عہدوں کے ساتھ، اور پھر سب سے بڑھ کر خدا کے ساتھ، دین کے ساتھ۔ معاذ اللہ
ہماری خیانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ساتھ ایماندار بنے، دیانتدار بنے۔